ہمارے قوم سے. میرے اور آپ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، وہ جنگل کی نہیں ہیں. یہ بھی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے جسموں پہ فٹنگ کے لباس ایسے پہنے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک فرماتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی. یہ وہی عورتیں ہیں جو شادیوں میں بے پردہ ہیں. اور سنو میری بات، یہ عورتیں ہیں، انہیں دین نہیں سمجھا، انہوں نے دین نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام نہیں سمجھا. یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ مگر سنو، میں سید ہوں، مگر یہ تقریر ہر جلسے میں کرتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں. میں نے وصیت کی ہے جب میں مر جاؤں اور اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا مجھے مل جائے تو میری قبر میں میرے دفن کے پہلے میرے سینے پہ وہ جوتا رکھ دینا لوگ. تاکہ کیوں؟ اس وجہ سے میں گنہگار ہوں. اللہ اگر کرم کرے تو اس جوتے کی برکتوں سے مجھے بخش دے گا. کون جوتا؟ وہ بچیاں جنہوں نے یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہیں. ہم جب رات کو سوتے ہیں، فلسطین کی بچیاں تو پھر برقع اوڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، کہ ہم سوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں تو گھر صبح کو ملبے بن جاتے ہیں گھر کے، اور لاشیں نکلتی ہیں گھر کے اندر سے. تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں صبح کو نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے بچے بھوکے مر گئے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئے، ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملا، سارے ہی مر گئے، مگر یا رسول اللہ ہم نے دین نہیں چھوڑا، ہم نے پردہ نہیں چھوڑا. 10 لاکھ 11 لاکھ لڑکیاں ہندوستان کی اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے، وہ اسلام سمجھی نہیں تھی میرے بھائیوں، سمجھی نہیں تھی. ورنہ ایک بھی ایسی رپورٹ نہیں بتا سکتے کہ فلسطین کی ایک بچی نے یہودیوں کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ مجھے جان بچا لے میری. ان سب نے جان دے دی، ان کی لاشیں اٹھ گئیں. کل قیامت کے دن میری بہنیں بھی ہوں گی. میں تو ایک اذان پڑھنے والا ہوں، میں کوئی نمازی تو نہیں بلا سکتا، میں مؤذن ہوں. اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اگر یہ آج توبہ کریں گی بے پردگی سے، نماز نہ پڑھنے سے، یعنی نماز کی پابندی شروع کریں گی، تو میں جنت البقیع میں جب جاؤں گا مدینہ شریف تو میری بہنیں اگر یہ ارادہ کریں تو مجھے بتا دیں، میں ان کا سلام حضور کی بیٹی کی بارگاہ میں کہوں گا، اور کہوں گا اے خاتون جنت، اے حسین کی والدہ، ابھی آپ کی ماننے والی بہت ہیں دنیا میں، ابھی ان فیشن کی، ان بے حیا عورتوں سے دور رہنے والی بہت ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے ایک شادی ہماری ہے، ایک حضور کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری بیوی میرے روم میں ہیں، میں انہیں دیکھ کے رو رہا ہوں. شادی کا پہلے دن ہے، وہ مجھے دیکھ کے کہتی ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ آپ کو یہ شادی سے کوئی پر مسئلہ تھا؟ کہا نہیں نہیں، یہ تو میرا نصیب ہے کہ آپ میرے نکاح میں آئی ہیں. کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ دلہن بنتی ہے جب کوئی لڑکی تو اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جب میں دلہن بنوں گی تو کچھ جوڑی کپڑے نئے پہنوں گی، کچھ زیور بھی پہنوں گی. مگر دیکھ رہا ہوں آپ کی سادگی پر اور حضور کی تربیت پر کہ آپ کے چہرے پہ نہ کوئی شکن ہے، نہ آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ ہے، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ دلہن بنتے وقت اس میں 17 پیمد لگے ہیں. یہ 17 پیمد کی چادر اوڑھ کے آپ دلہن بن کے آئی ہیں. بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ حضور کی بیٹی کتنی بلند ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی آگے بڑھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، ہاتھ پکڑ کے کہا اے میرے سرتاج آپ دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے، سجدوں سے راضی ہوتا ہے. بہنیں میری، بیٹیاں میری کل جواب دیں گی قیامت کے دن، اور آپ بھی دو گے اور میں بھی دوں گا، سب دیں گے. امام حسین قیامت کے دن یہ پوچھیں گے ضرور کہ میں نے تو پوری امت بچائی تھی، تو اپنی بیٹی نہ بچا سکا، تو اپنی بہن نہ بچا سکا، تو اپنے بچے کو نہ بچا سکا. حسین کے نعرے لگانا آسان ہے، مگر اپنی اولاد کو حسینی بنانا مشکل ہے. اس کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے لیے گھروں میں آپ کو عبادتیں کرنی پڑیں گی. میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا. بولو کیا نکلا؟ جلدی بولو کیا نکلا؟ قرآن نکل گیا. قرآن کی جگہ
سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا مدینے کی اور عورتیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تھیں تو لوریاں سناتی تھیں، مگر مدینے کی ایک ہی خاتون تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی، جب بھی سنایا قرآن سنایا۔ آج تعویذ لکھنے والوں کے کام کتنے اچھے چل رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ